به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي نبدي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وأوننا ومعيننا وأعيننا وأعياننا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ونورنا ونور صدورنا ونور قلوبنا ومحبوبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وملجأنا وماوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. درود پاک بآواز بلند پڑھو. حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. دل دیا عطا کرائیاں تو اللہ رب العزت اور رب جڑا اپنی ذات دے اندر بھی ایک کے، اپنی صفات دے اندر بھی ایک کے. ساڑھا اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات بھی بے مثل، بے مثال، بے مثیل ہے، تے صفات دے اندر بھی بے مثل، بے مثال، بے مثیل ہے. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، ایک کے، وحدہ لا شریک ہے. حمد بے حد مر خدائے پاک را، تمام تعریفاں، تمام حمد، تمام ثنا خاص اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے. آپ کے ایمان داد مشتے خاک را کہ جس نے اس مٹھی بھر مٹی دے انسان نو دولت ایمان تو سرفراز فرمایا. مشت ہے انسان مٹھی بھر مٹی تو بنیا، اس انسان دی تخلیق ہوتی دی ناف وچ
اس جگہ کی مٹی رکھ دی جاتی ہے جس جگہ تے اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. عام کے ایمان داد مشتے خاک کہ جس نے مشت کہتے ہیں مٹھی نو، اللہ نے اس مٹھی پر مٹی دے انسان دے اندر دولت دے ایمان رکھی، ایمان دی دولت تو سرفراز فرمایا ہے. کیڑی مٹی؟ مشت. میم تو مراد او مٹی جڑی بخشی ہوئی ہے، ایسی مٹی جڑی بخشی ہوئی ہے. میم تو مراد مغفرت. اللہ نے ایمان دی دولت رکھی اس سینے وچ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا. میم تو مراد مغفرت شدہ، شین تو مراد ایسی مٹی کہ جدو وہ دیتے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں انعام و اکرام ہوتے ہیں، وہ دیتے فضل کرم تے رحمت ہوتی ہے تے او رب دا شکر ادا کرنا. او انسان بخشیا ہوا ہے جڑا نعمتاں دے ملن دے رب دا شکر ادا کرنا. تے انسان خطا دا پتلا ہے، جو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تے تو مراد توبہ ہے. وہ پھر اپنی جبین نیاز کو زمین تے رکھ کے رب کے حضور صدقے دل دے نال توبہ کرتا ہے. اس مشت والی مٹی، مٹھی پر مٹی نو اللہ تبارک و تعالی نے دولت ایمان تو سرفراز فرمایا. اور مغز قرآن روح ایمان جانے. قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مغز قرآن، قرآن مجید دا مغز، قرآن پاک دا نچوڑ، پورے دے پورے قرآن پاک دا خلاصہ، قرآن پاک دا لب لباب، قرآن پاک دا ضمیمہ، قرآن پاک دا نتیجہ. مغز قرآن. مولویوں کو نہ پوچھو، اللہ والے کو پوچھو کہ قرآن کی. علامہ اقبال فرماتے ہیں مینوں پوچھو جس نو انگریزاں نے شاعر مشرق دا خطاب دیتا. او علامہ اقبال جڑے حضوری سن او کہندے نے میرے کو پوچھو کہ قرآن پاک دا نچوڑ کی، سارے دے سارے قرآن پاک دا لبے لباب تے خلاصہ کی. مغز قرآن، قرآن پاک دا نچوڑ. مغز تسی کہتے ہیں بادام ہے، بادام دا مغز ہے، یعنی اس دا نچوڑ کی. مغز قرآن روح ایمان، ایمان دی روح. او ایمان جس دی سلامتی واسطے صبح و شام رب دے حضور دعاواں کرتے ہو یا اللہ دنیا تو جائیے تے ایمان سلامت لے کے جائیے. اس ایمان دی روح نکل جائے تے جسم مردہ ہو جاتا ہے. تے جے اے روح ایمان وچوں نکل جائے تے پیچھے ایمان نہیں جے بچدا. روح ایمان، ایمان دی روح قرآن پاک دا لبے لباب. اگے فرمایا جان دین، ادیان وچوں دینہ وچوں جڑا دین رب نو سب تو زیادہ پیارا او دین اسلام. اس اسلام دی جان، دین دی روح، ایمان دی روح تے دین دی جان تے قرآن پاک دا لبے لباب تے خلاصہ کیے ہست و حب رحمت للعالمین. کہ تسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھنی. تواڈی محبت دا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے. بخشش اعمال دا حساب و کتاب دینے پر بخشش اسے دی ہونی ہے جنہوں سرکار دی شفاعت حاصل ہو. جے سرکار نے فرما دیتا نا اے میرا غلام ہے، اے میرا امتی تے او دی بخشش ہو جانی. میں نہیں آلہ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یوتی کا ربوں کا داستسان فطرتا تھی پوری آس آسان. رب نے فرمایا والا سوف یوتی کا ربوں کا فطرتا. اے محبوبہ تینوں اینا کچھ دیاں گے کہ تساں راضی ہو جانا ہے. تو سرکار فرما دے اگر ایک گل ہے
تے میں رب نال اس وقت تک راضی نہیں ہونا. ایوے ناز نبی، ایوے سرکار دی شان کہ فرماندے میں اس وقت تک رب نال راضی نہیں ہونا جد تک اللہ میری ساری امت کو جنت نہیں عطا فرمائے. یوتی کا ربوں کا داس تساں، داس کہتے ہیں شان، داس کہتے ہیں مقام تے رتبے نو. یوتی کا ربوں کا داس تساں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی شان ہے کہ رب تہاڈے بارے فرماتا ہے یوتی کا ربوں کا فطرتا تھی پوری آس اساں. تے امتی دا کی مقام ہے؟ فطرتا تھی پوری آس اساں. ساڈی آساں تے امیداں ایہو نے تساں ساڈی وجہ تو رب دے نال راضی ہو. تے لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں. لجپال کرے سی پاس اساں. او اعلی حضرت گولڑی کہ جنہ دیاں غیر موقدہ سنتاں اشاعتیاں سفر دے دوران رہ گئیاں تے سرکار نے خواب چاہ کے فرمایا اے مہر علی، اے میرے بیٹے، تینوں یہ گل زیب نہیں دیتی کہ غیر موقدہ سنتاں بھی چھاڑ دے. اسی تے پڑھ دے نہ مہینہ دو مہینے پڑھ دے نہیں، جنہ دیاں غیر موقدہ سنتا رہ جان تے سرکار تشریف لیاندے نے. جنہ دیاں غیر موقدہ سنتا رہ جان تے سرکار تشریف لیان ان اس میرے علی دے سجدے دا کی عالم ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، اکثر نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا نعرہ غوثیہ. او فرماتے ہیں لجپال کرے سی پاس اساں. پل صراط تو سانو پار کس کرنا ہے؟ ساڑیاں سجدے نہیں کرنا، ساڑیاں نمازاں نے برزائیاں نال مبالے تے مباحثے کیتے، ساری زندگی دین اسلام دی تبلیغ کیتی، کی کچھ نہیں کیتا. ناز ہوئے صرف اس گل تے کہ میرے جد امجد میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو پل صراط تو پار کرنا. لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں. اساں اہل سنت عقیدہ ٹھیک ہے کہ قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش دے سائے تلے سجدہ کر کے رب فرمائے گا ارفع راسا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، سل توتا منگو تہاڈا رب جو تسی منگو گے تانوں عطا کرے. وشفا تو شفا تسی اپنی امت دی شفاعت کرو، اسی تہاڈی شفاعت تہاڈی امت دے حق وچ قبول کرو. مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. حمد و ثنا آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس در بے حد و بے حساب صلاۃ و سلام تو بعد زینت محفل، رونق محفل، میر مجلس حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان محترم مقام مجاہد اہل سنت، ترجمان اہل سنت، جان اہل سنت حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب سعید، اللہ رب العزت آپ دے علم عمر دے اندر برکتاں رحمتاں عطا فرمائے. سادہ جی طبیعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بڑا اعلیٰ ذوق عطا فرمایا. تہاڈی مسلک حق کی خدمت کر رہے ہیں. دعائے اللہ رب العزت انہوں لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں دے کارج برکتاں رحمتاں عطا فرمائے. گلستان اہل سنت انہوں دے دم قدم نل تا دیر آباد و شاداب رہے. آج 5 محرم زود الانبیاء حضرت مسعود الدین بابا فرید الدین گنجے شکر، سارے آکو رضی اللہ تعالی، پھر آکو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی. آپ دا یوم وصال اے رات 5 اور 6 محرم کی درمیانی رات آپ دا یوم وصال چشتیہ دے شہنشاہ دا عرس جاری پاک پتر شریف کے اندر، اور اس مسجد کے اندر تواڈے ایمانہ دی حفاظت کرنے والے، تواڈے آبا و اجداد تے تانوں سدھے راہ تے لانے والے
ایڑا دوجا ٹول ہے یہ نقب زنی کرتا ہے توڑے ایمانہ تے حملہ کرتا ہے تے توڑے ایمانہ دے محافظ توانو راہ راست رکھنے والی شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ابو سعید محمد مقبول احمد صاحب نقشبندی سارے آخو رحمت اللہ تعالی علیہ ان دا یوم وصال بھی ہے ساری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت دی قبر نو جنت باغاں چ باغ بنائے کروڑا برکتاں رحمتاں عطا فرمائے آپ دی قبر نو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اور باطن نو منور فرمائے مسلک حق کی خدمت کر کے گئے آپ دے بارے کافی گلاں سنیاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عقیدے دا ادبا اور روب عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسلک حق کی بے شمار خدمات سر انجام لیا نے اللہ رب العزت آپ دے درجات و مراتب نے بلند فرمائے اور صبح قیامت تک اس فیضان و جاری و ساری رکھے قرآن مجید فرقان حمید شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی سلسلے 10 روزہ پروگرام میں مبارکباد بھی پیش کرنا حضرت نبی انتظامیہ نے 35 سال ہو گئے اس پروگرام کو جاری و ساری ہے اور ایک چھوٹی جی گل نہیں ساڑھے علاقے تے ایک جلسہ کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے کہ بڑی گورنمنٹ کو بڑی سختی ہے کہ کرونا لے ڈوبیا تو دوجا ویسے بھی جڑی بھی حکومت آتی وہ عام سانو جلسے بھی کرتے تو وہ کہتے نا اجازت دو تو وہ کہتے اجازت سان دینی کو نہیں ہے پہلے کیوں نہیں ہے بہرحال بڑے خوش قسمت ہو المرء مع من احب بندہ قیامت والے دن وہ دن نال ہوئے گا جدے نال دنیا تے محبت ہے یہ پکی گل 35 سال ہو گئے نے نبی دی آل دا ذکر کرتے ہیں تو انہوں سن دیا انہوں اہتمام کرتے ہیں چھوٹی جی گل نہیں محفل آل پاک دے حوالے نال ہوتی ہے تے صرف تسی نہیں بیٹھے تھے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے پچھلے یہ تو فرشتے واپس جانتے نا تے اگلے فرشتے پوچھتے ہیں وہ آج کتنے گئے سو آج تے تھوڑے کو بڑی سونی خوشبو بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں رائے بن گئے سان مقبول احمد صاحب کی مسجد گئے سان اوتھے نبی دی آل پاک دا ذکر ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کرو سانو ہی اتھے لے چلو کہتے ہیں محفل موک گئی اسی چھاڑ کے نہیں آئے اسی بے وفا نہیں اسی پوری محفل سن کے آئے دعا ہو گئی سی لوگ کی اٹھ کے قرآن ٹر کے تھے اسی تاں واپس آئے ہیں ابن اساکر سے روایت تو فرشتے کہتے ہیں اچھا چلو پھر یہ کرو سانو جا کے وہ جگہ ہی بکھا چھوڑو اسی جا کے وہ جگہ ہی بے کھائیے جس تھاں تے بہ کے نبی دے امتیاں نے نبی دے لاڈ لیا دا ذکر کیتا ہو یہ بڑی خوش قسمتی والی گل ہے شیعہ حضرات کا نقطہ نظر نہ کہ جڑا بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دے روضہ انور دے ارد گرد 70 گز دے اندر یا بعد نے زیادہ بھی لکھا ہے 70 گز دے اندر دفن ہوئے بندہ جنتی الحمدللہ میں نے کربلا شریف جان دی سعادت حاصل سارا ماحول و منظر سارا دیکھا اور اتنے جائیدا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اتنے واقعہ کربلا رونمایا ہے کتاباں پڑھیا ہور چیزیں نے اتنے جا کے ویکھیا تے ہور کچھ نظر آیا وہ جگہ اور شیعہ حضرات کے وہ ساریاں جگہ محفوظ رکھی ہوئی ہیں ایک ایک چیز محفوظ ہے شیعہ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ جڑا بندہ 70 گز روضہ انور دے ارد گرد دے اندر دفن ہوئے بندہ جنتی ہے الحمدللہ اہل سنت دا عقیدہ ہے نبی دی آل دی محبت لے کے بندہ دنیا دے کسے ملک سے کسے حصے کسے شہر سے دفن ہوئے وہ بندہ جنتی من مات علی حب آل محمد مات شہیدن مات مغفور فرمایا جڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا مات شہیدن او پاہمیں کار اپنی چارپائی تے فوت ہوئے گا لیکن اللہ انہوں شہادت دا درجہ عطا فرمائے اس وقت حضرت جڑے نے وہ تشریف فرمانے اپنے مزار پر انوار دے در وہ دنیا تو شہادت دی موت لے کے گئے ساری زندگی نبی دی آل دا ذکر خیر کرتے ہیں مات شہیدن مات مغفورن فرمایا وہ دنیا تو جاندہ ہے کہ اسی انہوں دنیا تو جان تو پہلا اسی انہوں مغفرت فرما دیں وہ دی بخشش پہلے ہو جاتی ہے
تے اللہ دے فرشتے آ کے وہ دی قبر دی زیارت کرتے ہیں کہ چلو چل کے زمین تے اس بندے دی قبر دی مٹی نو ویکھ کے آئیے جتھے وہ بندہ آرام کر رہا ہے جس ساری زندگی نبی دے محبوب دا ذکر خیر کیتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ جیکب بی کوسٹو فرانس کا ایک سائنسدان ہے، اس نے پی ایچ ڈی سمندر دے پانی ہوتے سن، سمندر دے پانی نے وہ کیسے ہوتے ہیں، بڑے جڑا بندہ سمندر دے کے انہوں پتہ ہے کہ پانی نمکین ہوتا ہے، وہ اندر بہت زیادہ نمکیات ہوتی ہیں، سمندر دے جو مچھلی پڑی جاتی ہے وہ بہت زیادہ عام مچھلی کی بنسبت وہ نمکیات زیادہ ہوتے ہیں۔ جیکب بی کوسٹو نے سمندری پانی تے تحقیق کی تھی کہ سمندر دے پانی کیسے ہیں۔ جیکب بی کوسٹو کا تعلق فرانس کے نال اور وہ کہتا ہے کہ میں مختلف سمندروں کے کنارے تے گیا، گھر جا کے نقشے دیکھنا کہ دو سمندر مل رہے ہیں، جبر الطارق مراکش اور سپین دے ساحل تے دو سمندر ملتے ہیں جبر الطارق دے مقام تے، باقاعدہ وہ ویڈیو فلم بھی سوشل میڈیا موجود ہے، نیٹ ہوتے موجود ہے، دیکھ سکتے ہو کہ دو سمندر نے دونوں سمندر آپس لہراں ٹکرا رہی ہیں۔ جیکب بی کوسٹو کہتا ہے کہ میں یہ دیکھا کہ باقی ساریاں جگہ تے سمندر دے کنارے تے جڑے اسی چشمے پانی دے چشمے بنانے ہیں، کوئی ہینڈ پمپ لگانے ہیں، وہ تو پانی بھی نمکین ہوتا ہے، لیکن جیکب بی کوسٹو کہتا ہے کہ میں مراکش اور اسپین دے ساحل ہوتے میں جا کے دیکھا تو تے پانی میٹھا سی، میں بحیرہ اوقیانوس کا پانی بھی لیا، دوسرے سمندر کا بھی پانی لیا، تو میں لیبارٹری جا کے چیک کیتا تو میرے پتہ چل گیا کہ ایس سمندر دے پانی اے نمکیات اے عناصر پائے جاندے نے تے ایس سمندر دے وچ پانی اے عناصر پائے جاندے نے، دونوں آپس وچ ڈیفرنٹ نے، دونوں مختلف نے۔ میں وہ میرے پتہ چل گیا تے میں جتھے سمندر دیاں لہراں ٹکراندیاں نے اوتھے تہج میں جا کے دیکھیا تے میں یہ چیز دیکھی کہ دونوں سمندراں دیاں لہراں 45 ڈگری دے زاویے نال، جس طرح دو کنگیاں ہون اس طرح انہوں آپس سے ملا دیئے، انج 45 دے زاویہ ڈگری دے نال دونوں پانی دیاں لہراں آپس سے ٹکرا دیاں نے تے ارتعاش پیدا ہوتی ہے، اس ارتعاش کی وجہ تو اتنے دا پانی بیٹھا ہے۔ جیکب بی کوسٹو کہتا ہے کہ میں وہ ملیا پانا مکس پانی لے کے میں لیبارٹری جا کے چیک کیتا تے میرے پتہ چلیا کہ یہ پانی دو الگ الگ سمندرہ دا اکٹھا ہونے دے باوجود الگ لگے۔ میں اس ملے ہوئے پانی چو ایک کے قطرے نو واضح کر سکتا تھا چونکہ میرے پتہ سی کہ ایس سمندر دے اجزاء اے نے تے ایس سمندر دے اجزاء اے نے، تے میرے ملے ہوئے پانی چو میرے پتہ چل گیا کہ اے قطرہ کیڑے سمندر نہ تعلق کرتا ہے تے اے کیڑے سمندر نہ تعلق کرتا ہے۔ کہتا میں بڑا حیران ہویا کہ پانی ایسی قدرت کہ پانی ملتا ہے، دو مختلف پانی ملتے ہیں، تسی ایک پانی نلکے دا لگو تے کسی دوسرے شہر دا لیاؤ تے ملاؤ، انہوں تسی وکھرے وکھرے نہیں کر سکتے۔ لیکن جیکب بی کوسٹو کہتا ہے کہ میں نے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ پانی ملن دے باوجود الگ ہے۔ کہتا ہے میں اپنی تحقیق دنیا دے سامنے 1918 دکھا، میں اپنی اس تحقیق لوگوں دے سامنے پیش کیتا کہ میں دنیا دا واحد بندہ مانا جس نے اس تحقیق کو دنیا دے سامنے رکھیا کہ دو سمندروں دے پانی ملتے نے، ملن دے باوجود وہ الگ الگ رہتے ہیں۔ کہتے چلے میں تحقیق پیش کی تھی تو علماء الازہر نے یا یہ تو کیڑا کام کیتا ہے، یہ تے ساڑھے قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، تو تے آج پہ آفنے نا، کوئی چھوٹی جی گل نہیں، تھوڑی سبحان اللہ بھی دستی ہے کہ تو انہوں سمجھ نہیں آئی جیسے گل آئی، سمجھ کے نہیں آئی، اچھے بات نہ بولنا اور اچھے بات نہ بولنا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اے تحقیق اتنا پڑھن تو بات ثابت کی تھی کہ دنیا تے ایک جگہ ایسی ہے دو سمندروں دا پانی ملتا ہے تے ملن دے باوجود الگ الگ رہتا ہے۔ میں نو اسلام دے علماء کھنڈ گئے تو تے آج ثابت کی ہے، ساڑھے قرآن پاک نے تو 1400 سال پہلے بیان کر دیتا ہے، مارج البحرین یلتقیان، دو سمندر چلے، مارج البحرین یلتقیان، جتھے جا کے دوویں سمندر ملدے پنے،
بینہما برزخ لا یبغیان، انہاں دوہاں سمندراں دے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک دیوار حائل ہے جڑا ایک نو دوسرے تے زیادتی نہیں کرن دیتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تے جتھے جا کے دوویں سمندر ملے، جتھے جا کے دوویں دریا پہ ملتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اتھوں لولو تے مرجان پیدا ہوئے۔ اس لیے اس سامنے اس چیز کو رکھیا گیا، میں کہا قرآن پاک نے تو پہلے بیان کر چھڑے، تو کہڑی کو نوی تحقیق بیان کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چل گیا، میں نے دسو کہ تواڈے مفسرین انہاں آیات کریمہ دے متعلق کیا آخدے سن؟ اے تحقیق تے میں ہن دسی نا کہ دنیا تے مقام موجود ہے، تواڈے علماء پرانے مفسرین نے اس آیہ کریمہ دے متعلق کی بیان کیتا؟ انہوں دسیا گیا مرج البحرین، دو سمندر چلے، دو دریا چلے، ایک دریائے نبوت چلے، ایک دریائے ولایت چلے، ایک دریائے نبوت چلے۔ دریائے نبوت تو مراد سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، مردیہ، زاکیہ، میمونہ مہر راز نبوت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سیدہ دی ذات مراد ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور دریائے ولایت تو مراد حیدر کرار، شیر خدا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بینہما برزخ لا یبغیان، انہاں دوواں دے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جڑی ایک نو دوسرے تے زیادتی نہیں کرن دیندی۔ اس تو مراد آقا نامدار، تاجدار مدنی، فخر آدم و بنی آدم، شہباز کون و مقام، شہنشاہ ملکوت جاویداں، در جدید، بحر حقیقت عرفاں، کعبہ دل، قبلہ جاں، مہتاب برج رسالت، ختم الرسل، مولا کل، دانا سبل، شفیع المذنبین، آئینہ جمال کبریا، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہے۔ اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو اور مرجان تو جتھے جا کے دریائے نبوت اور دریائے ولایت جا کے ملیا، اتھوں لولو تے مرجان نکلے۔ لولو تو مراد سید الاولیاء، سید الشہداء، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، اور مرجان تو مراد راقب دوش مصطفیٰ، سرور خاطر خیر النساء، نور نگاہ علی المرتضی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے مراد۔ ایک کون نے؟ ایک پانچ تن پاک نے۔ ایک کون نے؟ اسی بات بولو، کون نے؟ پانچ تن پاک، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ اہل سنت بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک دریائے نبوت اور حیدر کرار، شیر خدا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دریائے ولایت، اور بینہما برزخ لا یبغیان تو مراد آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اتھو لولو تے مرجان پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ حسنین کریمین پیدا ہوئے۔
بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، جنت تو بد کے جس دی گلی، جنت تو بد کے جس دی گلی، جدے در تے جھک دے نبی تے بلی، جنت تو بد کے جس دی گلی، جدے در تے جھک دے نبی تے بلی، جدی تھی زہرا، جدی تھی زہرا، جدی تھی زہرا داماد علی، اس گھر دیاں ریساں کون کرے، اس گھر دیاں ریساں۔ ہنجری چشتیاں اعتبار بھی ہے، نقشبندی بھی نے، قادری بھی نے، چشتی نے، چشتیاں کا ذوق پیدا کرتا۔ میرے والد واجد فرمانے کے ساتھ بندہ آکھے نا میں قادری ہاں جو بے بخیل، ماں اسا قادری نہیں منتا، بندہ آکھے میں قادری ہاں جو بے بخیل تے میں انہوں قادری نہیں منتا۔ بخل تو مراد ہے نہیں کہ پیسے دینا، ایک بخل ہے بھی ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا اہل بیت طاہر دا صحابہ دا ذکر ہو رہا ہے، ولیاں دا ذکر ہے تے بندہ منہ سبحان اللہ بھی نہ رکھے، یہ بھی بڑا بڑا بخل ہے، یہ بھی بڑا بڑا بخل ہے کہ بندہ گل سونی سنے تے منہ سبحان اللہ نہ نکلے، ماشاءاللہ نہ نکلے، بندہ داد نہ دے، منہ بند کرا کے بیٹھا رہے، یہ بھی بہت بڑا بخل ہے۔ حضور نے فرمایا نا بخیل ہے وہ شخص، سرکار نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جدے سامنے میرا نام لیا جاوے تو وہ میرے تے درود پاک نہ پڑے، یہ بھی بخل ہے۔ میرے والد واجد فرماندے کہ بندہ آکھے میں قادری ہوں لیکن بخیل ہوئے میں انہوں قادری نہیں منتا، قادری کدے بھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ جے بندہ آکھے میں چشتی ہوں جو سونا نہ ہوئے، وہ بانگا نہ ہوئے، وہ خوبصورت نہ ہوئے، میں انہوں چشتی نہیں منتا۔ چشتی سونے تے بانگے ہوندے نے، چشتی کھڑاک کو پسند کرتے ہیں، ایک قوالی سنن والے ہوتے ہیں، یہ بڑے بانگے تے سونے ہوتے ہیں۔ تے جے بندہ آکھے میں نقشبندی ہاں، فرماندے وہ ذاکر نہ ہوئے، وہ دے زبان تے اللہ اللہ جاری نہ ہوئے، میں انہوں نقشبندی نہیں منتا۔ فرمانا کہ بندہ آکھے میں سور بندی ہاں تو انہوں کشف قبور نہ ہوئے، انہوں کشف قبور نہ ہوئے، میں انہوں سور بندی نہیں منتا۔ اتھے تے بعد سارا کچھ لکھے ہیں، ایک قادریاں کا بھی آستان ہے، چشتیاں کا بھی آستان ہے، نقشبندیاں کا بھی آستان ہے، تو تواڈے ذوق تو پتہ چلتا ہے کہ تسی کون ہو۔ جنت تو بد کے جس دی گلی، جنت تو بد کے جس دی گلی، جدے در تے جھک دے نبی تے بلی، جنت تو بد کے جس دی گلی، جنت تو بد کے جس دی گلی، جدے در تے جھک دے نبی تے بلی، جدے تھی زہرا، جدے تھی زہرا داماد علی، اس گھر دیاں ریساں کون کرے، اس گھر دیاں ریساں کون کرے، اس گھر دیاں ریساں کون کرے۔ غزوہ بدر ہو چکی سی، غزوہ احد بھی ہو چکی سی، ابو سفیان جاتی بری تبکی دے گئے تھی، پھر تیاری کر کے آمن گیا، غزوہ خندق کی تیاری ہو رہی سی۔ ایک رات 4 ہجری دی ابتدائی ایک رات زوردار دا دھماکہ ہویا، آواز آئی، صحابہ پریشان ہو گئے، باہر جا کے دیکھا تے نبی رسول اللہ کو پہ تشریف ہے، فرمایا خیر ہے میں دیکھ رہا کوئی ایسی خطرے والی گل کوئی نہیں۔ یعنی مدینہ طیبہ دا ماحول 70-72 صحابہ اکرام شہید ہوئے سن غزوہ احد کے اندر، ہر کاری چ کوئی نہ کوئی بندہ شہید ہویا سن۔ یہ غزوات ہو چکیا سن کہ مدینہ طیبہ دی فضا سی
وہ اس انداز دی سی تے حضرت ام فضل حضرت عباس حضور دے چچا آپ دی اہلیہ حضور دی چچی ام فضل ایک دن عرض صبح حضور کو آئیاں تے آ کے تے آکھن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج رات بڑی ڈراؤنی خواب دیکھی ہے میں تے ڈر گئی ہوں میں تواڈے کول حاضر ہوئی ہوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ دے اگے عرض کرنی ہوں گلیاں باہر نہ جایا کرو حالات نہیں ٹھیک گلیاں باہر نہ جایا کرو حضور میں چاچی خواب تے سنا خواب کی دیکھی ہے عرض کی تھی بڑی ڈراؤنی خواب دیکھی حضور میں میرے دسو تے صحیح عرض کی ترائی تو کان قطعتا من جسد کا ودیت و ودیت فی ہجری میں خواب وچ ویکھیا کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا ہے میں خواب وچ ویکھیا تواڈے جسم دا ایک حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے ودیت و ودیت فی ہجری کٹن والا بندہ نظر نہیں آتا انج آپ دے جسم دا ایک حصہ کسے کٹیا ہے وہ کٹیا گیا تے وہ میری جھولی چا کٹی گیا تے میں بڑی پریشان ہوئی ہوں میں تواڈے کول آئی ہوں کہ کلیاں باہر نہ جایا کرو نال ایک دو باڈی گارڈ ایک دو صحابہ نال لے جایا کرو حضور مسکرائے فرمایا ام فضل اے تے ڈر والی خواب نہیں ہے تے بڑی خوشی دی خواب ہے یہ تے بڑی خوشی والی خواب ہے تے ڈرن والی کڑی گل ہے اور چچی ام فضل سن اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ نو پتر عطا فرمائے اور میرے جسم دا ٹکڑا ہوئے گا وہ ٹکڑا میرے جسم دا ہوئے گا وہ حساب میرے جسم دا ہوئے گا تیری گود جا کے کھیڑے گا چنانچہ 5 ہجری شعبان دے مہینے 5 شعبان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تو حضور کو خبر دیتی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ کائنات کو بیٹا عطا فرمایا حضور تشریف جا کے حضور نے حضرت امام حسین نو اپنے ہتھاں تے چکیا اگر کرو تواڈے گھر پتر پیدا ہوئے تو کوشش کرتے ہو کہ اپنے کسی خاندان دے بڑے بندے نو آکھیے دے کانے چاہاں دے گڑتی کوئی نیک بندہ دے تاکہ دی سیرت چنگی ہوئے خشت اول چون حد میں مار کج خشت اول مولا روح فرماتے ہیں پہلی ایک مستری بنیاد کھودنیاں پہلی ایک ٹیڑی رکھ دینے خشت اول چون حد میں مار کج تاثریا میر بد دیوار کج مستری بنیاد ٹیڑی کھود لے نا سندھی نہ ہوئے ٹیڑی ہوئے اٹا پہلے دن ٹیڑیاں رکھے وہ دے اوپر جڑی دیوار بناؤ گے نا اونوں سریا تک لے جاؤ آسمانہ تک لے جاؤ 10 15 20 25 منزلہ بنا چھوڑو وہ دیوار توڑو ٹیڑی ہوئے تے جے بنیاد سندھی ہوئے تے دیوار سندھی ہوندی ہے امام حسین ہونے جنہاں دی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی ٹھلے ملے طریقے نہ نعرہ نہیں مارنا نعرہ حیدری تو ہوئے جڑا ماریے نا بندے نے ذوق بھی آتا ہے بندے نے ثواب بھی لگتا ہے تے بندے دے اندر جرت تے بہادری بھی پیدا ہوتا ہے نعرہ حیدری بند والا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ تھوڑی آرمی نہ پوچھو جس نے گمسان دی لڑائی ہوتے تو کی کرتے ہیں اس نے نعرہ حیدری لاندے کیونکہ بندے دے اندر جرت پیدا ہوتی یہ وہ نعرہ وے جدے نال بندے دے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے قوت پیدا ہوتی ہے جرت پیدا ہوتی ہے یہ ساڑھے مسلک دا امتیازی نعرہ ہے نعرہ ہے